آج خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ مختصر سی باتیں ہم سمجھیے کہ کرنا چاہتا ہوں۔ 10 سال کچھ مہینے حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت رہا، اور یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفۃ المسلمین تھے، اور اس 10 سال 5 مہینے 4 مہینے کے یہ پیریڈ میں اسلامی مملکت کا دائرہ 30 لاکھ مربع میل پر محیط ہو گیا تھا۔ 2 سپر پاور قیصر و کسریٰ ڈھیر ہو گئے تھے، اور اسلامی پرچم وہاں لہرا چکا تھا، اور اتنی بڑی مملکت، مسجد نبوی میں جو مال غنیمت آتا تھا، جو خزانے آتے تھے، ہیرے جواہرات، جڑے ہوئے قالین اور بادشاہوں کے لباس، یعنی کسریٰ کے، قیصر کے، مسجد نبوی کے صحن میں پڑے رہتے تھے۔ امیر المومنین اس کا معائنہ بھی کرتے تھے۔ تو بہرحال ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب سفر کے لیے جا رہے تھے۔ کچھ امپورٹنٹ باتیں میں سمجھیے کہ بتلانا چاہ رہا ہوں۔ سفر کے لیے جا رہے تھے تو ایک گورنر حضرت عبد الرحمن سمجھیے کہ سے ملاقات راستے میں ان کے قصر گورنر کے سامنے سے گزر ہو رہا تھا، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح گورنر تھے، اور آپ رک گئے ان کے پاس۔ تو پھر کچھ گفتگو ہوئی گورنر سے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ امیر المومنین بھوک تو لگ رہی ہوگی، اور دونوں دوست بھی تھے، عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ عشرہ مبشرہ کے معنی وہ 10 جلیل القدر صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ تو بہرحال دوست بھی تھے۔ اب یہ گورنر ہیں، وہ امیر المومنین ہیں۔ کہا کہ عمر بھوک تو لگ رہی ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین، جو 30 لاکھ مربع میل پر جس کی مملکت اور جس کی حکمرانی تھی، تو انہوں نے کہا ہاں بھوک لگ رہی ہے۔ تو ایک کھجور کے پتوں کی چھال بچھا دی گئی، اس پہ کچھ روٹیاں لا کر رکھ دیے گئے، ایک شفاف پانی بھی لا کر رکھ دیا گیا، اور کھانا شروع ہوا۔ تو ان روٹیوں کو پانی میں بھگا کر گورنر اور امیر المومنین کھا رہے تھے۔ آج ہمارا مزاج اور ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، دونوں کھا رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ عمر کچھ لوازمات کے ساتھ کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ تو حضرت امیر المومنین نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے آواز لگائی کہ بھائی وہاں جو نمک ہے وہ نمک لے کر آؤ۔ دسترخوان پہ نمک لایا گیا، تو پانی میں وہ نمک کو ڈال کر یا روٹی پہ تھوڑا سا نمک لگا کر کھایا گیا۔ یہ لوازمات تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ زمانہ بدل رہا ہے، مملکت وسیع ہو گئی ہے، اور لیکن اللہ کے ہاں ہم کو جواب دینا ہے۔ تو یہ تصور تھا جواب دہی کا۔ بہرحال سمجھیے کہ عظیم الشان مملکت کے اس سربراہ خلیفۃ المسلمین کو مسجد نبوی میں ایک یہودی فیروز لولو نے خنجر مارا، اور خنجر جیسے ہی آپ پر مارا وہ شدید زخمی ہوئے آپ۔ اس کے بعد یعنی کچھ کھلایا جاتا، دودھ پلایا جاتا، تو دودھ اس زخم کے نشان سے باہر نکل جاتا۔ تو بہرحال لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین، نئے امیر المومنین کا اعلان آپ کر دیجئے کہ آپ کے بعد کون امیر المومنین ہو گیا، اور بہتر ہوگا عبداللہ بن عمر کو کر دیجئے، جو آپ کے بیٹے تھے اور بڑے فقیہ تھے اور بڑے مفکر مانے جاتے تھے، عبداللہ بن عمر۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ میں بیٹے کو نامینیٹ نہیں کروں گا۔ بہرحال ایک کونسل بنائی، وہ کونسل میں بھی آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو شامل نہیں کیا۔ بہرحال اس کے بعد سمجھیے آپ نے کہا کہ اماں جان عائشہ سے
جا کر کہو، کیونکہ اب حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابابکر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس، حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس موجود تھی۔ کہا کہ میرے انتقال کے بعد اماں جان سے جا کر کہنا، عمر، امیر المومنین کی بات نہیں کہنا، عمر نے یہ درخواست کی ہے، یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں پہلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونا چاہتا ہوں، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا۔ چنانچہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی، حالانکہ وہ جگہ اپنے لیے وہ رکھی تھی، اجازت دے دی، اور وہاں پر سمجھیے کہ بہرحال حضرت عمر کی تدفین ہوئی۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ جب آپ زخمی تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت حسین آپ کی عیادت کے لیے آئے، تو عیادت کے لیے جب آپ کی آئے تو حضرت علی کو دیکھ کر آپ مسکرائے اور کہا کہ علی، یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ میں اور ابو بکر روز محشر اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت علی نے کہا کہ ہاں عمر، اللہ کے رسول نے کہا تھا۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ علی، اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ عمر سے اسلام کو عزت ملے گی، تو بولو علی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ ہاں یہ کہا تھا۔ پھر اس کے بعد سمجھیے کہ آپ نے یہ کہا کہ علی، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا نا کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ اللہ جاری رکھتا تو عمر بن خطاب کو نبی بناتا، تو حضرت علی نے اس کی بھی گواہی دی۔ تو اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ علی، جو گواہی آج یہاں دے رہے ہو، روز محشر بھی یہ گواہی دے دینا تاکہ میرا بیڑا پار ہو جائے۔ تو یہ سمجھیے کہ تصور آخرت تھا، اتنی بڑی مملکت، اتنا بڑا امپائر اور اتنے خزانے، سب کچھ تھے، لیکن زندگی صرف سمجھیے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور سب سے اہم تھا، اور اسی جواب دہی کے تصور کے تحت حضرت عمر بن خطاب نے اور اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگیاں لگا دی۔ ہم